وہ کافی دیر تک اس مسئلے کے بارے میں غور کرتی رہی لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ اس مکان کا ایک خاص پس منظر تھا۔ اس نے اس طرح کے واقعات مختلف لوگوں سے سنے تھے لیکن ذاتی طور پر ان چیزوں سے واسطہ نہ پڑا تھا۔ اس مکان میں رہتے ہوئے اسے نت نئے واقعات سے واسطہ پڑ رہا تھا اور وہ روز بروز الجھتی ہی جا رہی تھی۔ سلسلہ تھا کہ رکنے کا نام ہی نہ لیتا تھا، بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ چند دن پھر سکون رہا، زندگی نارمل انداز میں گزر رہی تھی۔ پھر وہ رات آئی، افسوس رات کی گرہیں کسی حسینہ کی ریشمی زلفوں کی طرح خود بخود کھلتی جا رہی تھیں۔ ہر سو گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، سناٹا ایسا تھا کہ ہوا کی سرسراہٹ بھی سنی جا سکتی تھی۔ وہ اچانک اڑان بھرتا ہوا اندھیرے کی چادر کو تیرتا ہوا نمودار ہوا اور بہت آہستگی کے ساتھ چھت کی دیوار پر اتر گیا۔ ادھر وہ چھت پر اترا، ادھر نیچے گہری نیند میں سوئی سارا خوفزدہ ہو کر اٹھ گئی۔ کمرے میں تاریکی کا راج تھا، ہاتھ کو ہاتھ تک سجائی نہیں دے رہا تھا۔ سارا نے گھبرا کر اپنے دائیں اور بائیں جانب دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کسی وجود کو محسوس کیا اور وہ بے اختیار اس وجود سے لپٹ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کیا ہوا؟ اس وجود میں حرکت آئی۔ لائٹ چلاؤ، سارا نے سرگوشی کی۔ لائٹ کس نے بند کی؟ سارا نے پوچھا۔ معلوم نہیں، سارا نے آہستہ سے کہا۔ کہیں بجلی تو نہیں چلی گئی؟ سارا نے خیال ظاہر کیا۔ پتہ نہیں، لائٹ آن کر کے دیکھو، سارا بولی۔ اس نے لائٹ آن کی تو زیرو کا بلب روشن ہو گیا۔ بلب جلتے ہی سارا اٹھ کر بیٹھ گئی اور عجیب نظروں سے سارم کو دیکھنے لگ گئی۔ سارا، کیا ہوا؟ سارم، وہ پھر چھت پر آ گیا ہے۔ سارا، تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ کہیں تم ڈر تو نہیں گئی؟ نہیں، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ پھر تمہیں کیسے پتا کہ وہ چھت پر آ گیا ہے؟ سارم، آج میں نے دوپہر میں بھی ایسا ہی خواب دیکھا تھا۔ میں گہری نیند میں سو رہی تھی اور وہ چھت کے اوپر جب آیا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے سینے کے اوپر آ کر بیٹھا ہے۔ میری آنکھ کھلی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں گھبرا گئی، فریج سے اٹھ کر پانی پینے گئی تو میرے قدم اپنے آپ سیڑھیوں کی طرف جانے لگے۔ تبھی سارم بولا، بس کرو سارا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بہت بہادر ہو، تم آئندہ ہرگز چھت پر نہیں جاؤ گی۔ میں ابھی جا کر دیکھ کر آتا ہوں۔ نہیں سارم، تم نہیں جاؤ گے، وہ تم پر جھپٹ پڑے گا، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو، سارا نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، یہ لو پانی پیو۔ سارم نے سارا کو پانی پلایا اور کہا، اب ڈرو گی تو نہیں؟ سارم نے پوچھا۔ نہیں، سارا نے بڑے یقین سے کہا، میں اب نہیں ڈروں گی، میں جانتی ہوں کہ ہمیں اس گھر میں رہنا ہے، یہ ہم لوگوں کا ہی گھر ہے اور میں اب بالکل بھی نہیں ڈروں گی۔ میں جانتا ہوں تم بہت زیادہ بہادر ہو، آخر شیر کی بیوی ہو، سارم نے مسکرا کر کہا، اور وہ دونوں سو گئے۔ اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ وہ دونوں ہی نڈر تھے۔ اتنے بڑے گھر میں دونوں اکیلے رہتے تھے۔ سارم دفتر چلا جاتا تھا تو سارا گھر میں تنہا رہ جاتی تھی۔ خالہ سجو گھر کا کام کرنے ضرور آتی تھی لیکن کتنی دیر؟ وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھر کے کام کرتی تھی اور پھر کام کر کے چلی جاتی تھی کیونکہ اسے اور گھروں میں بھی کام کرنا ہوتا تھا۔ خالہ سجو کا شوہر نہیں تھا، وہ بیوہ تھی۔ اس کے شوہر کو مرے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو شادی شدہ تھی، اس کے 2 بچے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ خالہ سجو کا داماد ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ قلیل آمدنی کی وجہ سے ان کی زندگی کا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ خالہ سجو ان کی مدد کرتی تھی، ویسے بھی اس کا بیٹی کے سوا تو اور کوئی تھا نہیں، اسی لیے وہ اپنی بیٹی کے لیے ہی سب کچھ کر رہی تھی۔ سارا خالہ سجو کو پہلے دن ہی بہت پسند آئی تھی۔ سارا کی وجہ سے اس نے اس گھر کا کام چھوڑ دیا تھا اور یہ بات اس نے سارا کو بتائی ہی نہیں تھی کہ احسان کر کے اسے جتانا ہو یہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ ایک اچھی فطرت کی عورت تھی، وہ سارا سے محبت کرنے لگی تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے گھر کو اپنا گھر سمجھا اور ساری باتیں کھول کر سارا کے سامنے رکھ دی۔ اس گھر کی پرسرار داستان تک بھی سنا دی سارا کو۔ اس کا مقصد سارا کو ڈرانا نہیں تھا، وہ اسے تنہا دیکھ کر صرف اس گھر کے پرسرار واقعات اس لیے بتا رہی تھی کہ سارا کہیں انجانے میں ماری نہ جائے۔ ویسے اسے ایک ہلکا سا خدشہ ضرور تھا کہیں سارا خوف زدہ نہ ہو جائے، لیکن اسے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ سارا عام لڑکیوں سے مختلف تھی۔ سارا بالکل بھی نہیں ڈرتی تھی، وہ واقعی ایک بہادر لڑکی تھی، کیونکہ اگر کوئی اور عورت ہوتی تو ابھی تک گھر چھوڑ کر بھاگ چکی ہوتی۔ ادھر سارا کو خالہ سجو پسند تھی، وہ عام ماسیوں جیسی نہ تھی، اپنا کام بڑی توجہ سے کرتی تھی، بڑی ایمانداری اور دیانتداری سے کرتی تھی۔
بڑی اپنائیت سے بات کرتی تھی، بڑی محبت کی نظر سے اسے دیکھتی تھی۔ سارا کا جی چاہتا تھا کہ اسے اپنے ساتھ ہی رکھ لے۔ بڑی ایماندار خاتون تھی اور بڑی دیانتدار بھی تھی، بڑی اپنائیت اور محبت سے سارا سے بات کرتی تھی۔ سارا کا جی چاہتا تھا کہ وہ خالہ سجو کو اپنے ساتھ رکھ لے۔ آج خالہ سجو آئی تو اس نے اس موضوع پر بات کی۔ خالہ سجو، تم میرے پاس ہی آ جاؤ۔ آئی بی بی، روز ہی تو آتی ہوں تمہارے پاس، وہ ہنس کر بولی۔ خالہ سجو، مستقل آ جاؤ، گھر چھوڑ کر آ جاؤ نا، سارا نے پیار بھرے لہجے سے کہا۔ ارے بی بی، تمہارا کام ہی کتنا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے میں نمٹ جاتا ہے، پھر سارا دن مجھے رکھ کے کیا کرو گی؟ خالہ سجو، میں چاہتی ہوں تم دن رات میرے پاس رہو، وہ اپنائیت سے بولی۔ بی بی، میری بیٹی میرے ساتھ رہتی ہے، اس کا میرے سوا اور کوئی نہیں ہے، اسے کیسے چھوڑ دوں؟ خالہ سجو نے لگی لپٹی کیے بغیر صاف کہا۔ اچھا خالہ، رات کو نہ صحیح، صبح سے شام تک تو میرے ساتھ رک سکتی ہو نا، سارا نے کہا۔ رہی کام کی بات، ضروری تو نہیں کہ تمہارا کام ہی کرو۔ اچھا بی بی، میں سوچوں گی۔ خالہ سجو اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ جہاں جہاں کام کرتی تھی وہاں اس نے اللہ حافظ کہہ دیا اور اس کو یہ کرنا پڑا۔ سارا نے اسے سمجھایا۔ ایک بات ہے بی بی، خالہ سجو نے سنجیدگی سے کہا، میں دوسرے گھروں کے کام چھوڑ تو دوں گی لیکن پروین بی بی کا گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ میں وہاں بہت عرصے سے کام کر رہی ہوں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، وہ مجھے خالہ کہتی ہیں اور ہمارا خالہ بھتیجی کا ہی رشتہ ہے۔ چلو خالہ، پروین باجی کا گھر نہ چھوڑو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ان کا گھر تو پڑوس میں ہی ہے نا، جب چاہو تو وہاں کام کر لیا کرو اور میں تمہیں وہاں سے بلا بھی سکتی ہوں۔ اچھا بی بی، میں سب سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ خالہ سجو نے اس کو ایک نیم رضامندی ظاہر کیے ہوئے بات کی۔ سارا خوش ہو گئی کہ چلو رات نہ صحیح دن میں تو خالہ اس کے ساتھ رہے گی نا، رات کو سارم گھر آ جاتا ہے تو پھر اس کو یہی بات سوچ کر اس کی ڈھارس بن گئی۔ میں جا رہی ہوں بی بی، خالہ سجو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ گیٹ بند کر لو۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں بند کر لوں گی، ابھی میں پروین کی طرف جا رہی ہوں، سارا نے کہا۔ خالہ سجو کے جانے کے بعد اس نے گھر کے تمام دروازے بند کیے، بطور خاص زینے کے دروازے بند کیے اور تالا لگا دیا۔ ابھی وہ باہر نکلنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ سارم لاؤنج کے دروازے سے گھر میں مسکراتا ہوا داخل ہوا۔ اس نے حسب معمول ڈائننگ ٹیبل پر اپنا بریف کیس رکھا۔ سارم، تم؟ سارا نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ سارم نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس اس کی طرف دیکھ کر اپنے بازو کھول دیے۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ سارا تیزی سے بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ سارم، 1 منٹ میں ابھی آتی ہوں۔ سارم نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ سارا نے جلدی سے ریسیور اٹھا کر ہیلو کیا۔ ہاں جی، کیا ہو رہا ہے؟ ادھر سے سارم کی آواز آئی۔ سارم، تم؟ تو پھر وہ، سارا کہتے کہتے رک گئی۔ بیڈ روم کے دروازے کا پردہ اٹھا ہوا تھا اور وہ سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ یہ حقیقت جان کر کہ دروازے پر سارم نہیں کوئی اور ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ خوف کی وجہ سے سر سے پاؤں تک لرز اٹھی۔ یہ ایک ایسا منظر تھا کہ کسی بھی عورت کے حواس گم کر سکتا تھا، لیکن سارا نے بڑی جرأت سے کام لیا۔ اس نے اپنے حواس گم نہ ہونے دیے۔ ریسیور پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ ہاں سارا، کیا ہوا؟ ادھر سے سارم پوچھ رہا تھا۔ تم کیوں پریشان ہو؟ سارم، تم فوراً گھر آ جاؤ، سارا نے کچھ اس انداز میں کہا کہ سارم نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی آ رہا ہوں، تم پریشان مت ہونا۔ سارا نے ریسیور رکھ کر جلدی سے دل ہی دل میں اللہ سے پناہ مانگی۔ پناہ مل گئی۔ اس نے جرأت مندی سے کہا، میں جانتی ہوں تم کون ہو۔ وہ شیطان جو آنکھوں میں وحشیانہ چمک لیے سارا کو گھور رہا تھا ایک دم پلٹا۔ چند لمحوں بعد سارا کو پرندوں کے پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ سارا بیڈ روم میں کھڑی ہوئی تھی اور اس نے ایک دم سکون کا سانس لیا۔ وہ اس منظر کے بارے میں سوچ کر بار بار لرز اٹھی۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کیسی وحشیانہ چمک تھی۔ اس کا دل مٹھی میں آ رہا تھا۔ اس نے سارم کا روپ ضرور دھار لیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں میرے سارم جیسی نہیں تھیں۔ جانے وہ کون تھا؟ اب سارا کو یقین ہو گیا، یہ مکان 100% آج سیب زدہ ہے۔ اب کسی شے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اچانک سارا کو پھر خیال آیا، جیسے باہر دروازہ کھلا ہو۔ پروین کے گھر جانا چاہتی تھی وہ، اس لیے وہ خالہ سجو کے ساتھ ہی گیٹ بند کرنے گئی تھی اور فوراً اٹھی کمرے سے لاؤنج میں آئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، لاؤنج خالی پڑا تھا، سینے کا دروازہ جوں کا توں بند تھا۔ اس نے فریج سے بوتل نکال کر ٹھنڈا پانی پیا اور گھر سے باہر آئی۔
دوپہر کا وقت تھا، دوپہر بڑی تیز تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گیٹ کی طرف بڑھی، گیٹ کھول کر باہر نکلی۔ ابھی اس نے گیٹ کھولا ہی تھا کہ وہ پڑوسیوں کے گھر جائے گی۔ سارا، میں تمہارے ہی گھر آ رہی تھی پروین باجی، میں آپ کے گھر آ رہی تھی۔ یہ سن کر پروین اپنے گھر کے گیٹ میں ہی رک گئی اور بولی، پھر یہ فیصلہ کیسے ہوا کہ کس کو کس کے گھر آنا چاہیے؟ جس کے پاس دھماکہ خیز خبر ہے وہ اس کے گھر آئے۔ سارا نے فیصلہ سنایا۔ بھائی میرے پاس تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے، پروین نے کہا، بس آپ میرے گھر آ جائیں۔ سارا نے ہنس کر کہا، میرے پاس ایسی خطرناک خبر ہے کہ سنیں گی تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اللہ، ایسی کیا بات ہے؟ پروین خبر سننے سے پہلے ہی لرز اٹھی۔ واہ باجی، آپ کے تو خبر سنے بغیر ہی ہوش اڑ گئے، سارا نے گیٹ کھولتے ہوئے کہا۔ دونوں ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ سارا نے دونوں پٹ ملا کر کنڈی لگا دی اور پروین کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف آئی۔ پروین باجی، آپ کے ہاتھ تو بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ سارا نے اس کا ہاتھ دبایا۔ تم نے بات ہی ایسی کی ہے، بھائی بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ بے چین ہوگی۔ ارے پروین باجی ڈرے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سارا نے تسلی دی۔ پھر دونوں گھر میں داخل ہوئی۔ سارا آگے تھی، پروین پیچھے۔ جی باجی، کہاں بیٹھیں گی؟ ڈرائنگ روم میں یا بیڈ روم میں یا لاؤنج میں؟ سارا نے پوچھا۔ سارا یہیں بیٹھ جاتے ہیں، پروین نے یہ سوچ کر کہا کہ باہر کا دروازہ یہاں سے زیادہ قریب ہے، نکلنے میں آسانی ہوگی۔ وہ ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی اور تجسس بھری نظروں سے سارا کی طرف دیکھنے لگی۔ پروین باجی، اس گھر کی ہسٹری تو مجھے اچھی طرح پتہ چل گئی ہے، سارا نے بات شروع کی۔ ہاں، کچھ ہوا ہے کیا؟ پروین نے کہا، اللہ بھلا کرے خالہ سجو کا، انہوں نے اس مکان کے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دیا ہے جو کچھ وہ جانتی تھی۔ آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ سارا، تم شکوہ مت کرو، میں تمہیں نہیں بتانا چاہتی تھی، مجھے ان چیزوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے میرے میں ہمت ہی نہیں تھی کہ میں تم سے ایسی باتیں کروں، پروین باجی نے صفائی سے کہا۔ بہرحال میں اس گھر میں پیش آنے والے واقعات آپ کو پوری طرح بتاؤں گی، سارا نے کہا۔ ہاں جانتی ہوں، آج پھر کچھ ہوا ہوگا، اللہ رحم کرے، پروین نے فکر مند ہو کر کہا۔ پروین باجی، آج کچھ ایسا ہوا ہے کہ سوچتی ہوں کہ آپ کو بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ ہائے اللہ، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بتاؤ گی بھی یا نہیں؟ پروین گھبرا کر بولی۔ خالہ سجو کے جانے کے بعد سارم گھر میں آئے تھے۔ ابھی وہ آ کر ٹی وی لاؤنج میں کھڑے ہی ہوئے تھے، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے بڑھ کر ریسیور اٹھایا تو ادھر سے سارم بول رہے تھے۔ سارا نے بڑے ڈرامائی انداز سے روح فروا واقعے کو پیش کیا۔ اچھا پھر؟ پروین نے بات سمجھے بغیر روانی میں کہا۔ پھر ایک دم مجھے خیال آیا، بات کا سرا ہاتھ میں آیا ہے۔ سارم بھائی کا فون؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارم بھائی تو گھر میں موجود تھے نا، پھر فون پہ کیسے ہو گئے؟ او مائی گاڈ، کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ پروین کا خوف اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا، اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ وہ ایک دم گھبرا کر اٹھی۔ سارا، میں چلتی ہوں، آؤ میرے ساتھ دروازے تک۔ پھر اس نے سارا کے ساتھ آنے کا بھی انتظار نہیں کیا، بہت تیز قدموں کے ساتھ گیٹ کی طرف بھاگی۔ باجی، پروین باجی، ارے سنیں تو، ڈرے نہیں، رکے، میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتی ہوں۔ سارا پیچھے پیچھے دوڑی، لیکن اتنی دیر میں پروین گیٹ سے باہر نکل چکی تھی۔ سارا افسوس سے ہاتھ ہی ملتی رہ گئی۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ پروین اتنی ڈرپوک نکلے گی، لیکن اسے یہ معلوم تھا کہ یہ بات ہی بہت ڈراؤنی تھی۔ اس بات کو جو بھی سنتا وہ ایسے ہی ڈر جاتا۔ سارا نے سوچا، لیکن یہ تو خبر کوئی عام سی خبر نہیں تھی، یہ بڑی ہولناک خبر تھی۔ اس دل دہلا دینے والی بات کو برداشت کرنا ایک بہت بہادر انسان کے بس کی بات ہے۔ سارا مین گیٹ بند کر کے واپس گھر کی طرف بڑھی۔ وہ گھر کے اندر جانے کے بجائے لاؤنج کے دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ وہ روح فرسا منظر بار بار سارا کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، اس کا سارم کے روپ میں آنا اور پھر باہیں کھول کر کھڑے ہو جانا۔ اگر وہ اس کے قریب ہو گئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہ ٹیلی فون کال نے سارا راز کھول دیا۔ اگر ٹیلی فون کال نہ آتا تو ہرگز پتہ نہ چل سکتا کہ یہ اصل سارم تھا یا نہیں، جانے پھر کیا ہو جاتا۔ یہ سوچ کر وہ لرز اٹھی۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد گیٹ پر گاڑی رکنے اور پھر ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً اٹھ کر بھاگی اور گیٹ کھول کر انتظار کرنے کے بجائے گیٹ کھول کر باہر نکل گئی۔ سارم ابھی گاڑی دیوار کے سائے میں کھڑی کر کے گیٹ کی طرف بڑھ ہی رہا تھا۔ اس نے سارا کو گیٹ سے باہر دیکھا تو لپک کر اس کے نزدیک ہو گیا۔ سارا، خیریت تو ہے نا؟ ہاں خیریت ہے۔ کیا میں تمہیں صحیح سلامت نظر نہیں آ رہی؟
سارا نے عجیب لہجے میں کہا۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ تم بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی، اندر چلو سب بتاتی ہوں، سارا نے کہا۔ سارم نے مین گیٹ بند کیا، پھر دونوں ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ سارم نے حسب معمول بریف کیس ڈائننگ ٹیبل پر رکھا اور سیدھا بیڈ روم کی طرف رخ کیا۔ بیڈ پر بیٹھ کے اس نے سارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریب بٹھا لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، اب بتاؤ کیا ہوا تھا سارم؟ اب تو مجھے تم سے بھی ڈر لگ رہا ہے، سارا نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ سارم کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ پھر سارا نے مختصر لیکن دل دہلا دینے والا واقعہ اس کے گوش گزار کر دیا۔ واقعے کی نوعیت جان کر سارم اندر سے کانپ اٹھا۔ اب اس کی بات میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سارا ایسا کیوں کہہ رہی تھی۔ کیا اس سے اس بات کو ڈرنا ہوگا؟ واقعی یہ بے حد خطرناک صورتحال تھی۔ سارا، میں تمہاری ہمت کو داد دیتا ہوں، مجھے تم پر اتنا فخر ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ تم نے واقعی کمال جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ کوئی اور عورت ہوتی تو اس منحوس روپ کو دیکھ کر وہ اپنے حواس گنوا بیٹھتی۔ تم واقعی بہت بہادر ہو۔ سارم نے سچے دل سے اس کی جرأت مندی کو سراہا۔ سارم کے منہ سے اپنی تعریفیں سن کر اسے بڑی خوشی ہوئی، اس کا حوصلہ بلند ہوا۔ پھر اس نے پروین کے بارے میں بتایا۔ وہ آدھی بات سن کر ہی گھر سے بھاگ گئی۔ سارم ساری بات سن کر مسکرانے لگا اور پھر کہنے لگا، سارا، ہر کوئی تم جیسا نہیں ہوتا، تم بہت اچھی ہو اور بہت بہادر لڑکی ہو۔ اچھا، آج تم میری کچھ زیادہ ہی تعریفیں نہیں کر رہے جناب، کوئی خاص بات ہے؟ کیا پیش کروں آپ کو؟ سارا کے لہجے میں اب فکر مندی دور ہو گئی تھی۔ اپنی جان نظر کرو، سارم ہنس کر بولا۔ وہ تو ہے ہی تمہاری، دل بھی تمہارا ہے، جان بھی تمہاری ہے، اور یہ سارا کی ساری محبت بھی تمہاری ہے۔ سارا کے گداز ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھیں جگمگا رہی تھیں۔ اچھا پھر میری بات سنو۔ سارم کی آنکھوں میں جیسے خوشی سی دوڑنے لگی۔ جانتی ہو نا، میں تمہاری ساری باتیں روز بیٹھ کر سنتا ہوں، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سنتا ہوں۔ ہاں، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ فرمائیے، اب اور کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سارا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ یار، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج کے واقعے کے بعد تمہارا اس گھر میں تنہا رہنا ٹھیک نہیں ہے، سارم نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ سارا نے اسے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ تم خالہ سجو سے بات کرو، اس کی مرضی کہ اس کو پیسے دے دو، سارم نے کہا۔ میں نے خالہ سے بات کر لی ہے اور وہ راضی تو ہے، پر کیا وہ مستقل ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ مجھے رات کو کبھی کبھی کام کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی اکیلی رہو۔ خالہ سجو کی بیٹی اس کے ساتھ رہتی ہے اور وہ رات کو یہاں نہیں رک سکے گی، سارا نے بتایا۔ چلو فی الحال سارے دن کی ہی تو بات کر کے دیکھ لو، وہ جہاں جہاں کام کرتی ہے اسے کہو چھوڑ دے، سارا نے تجویز پیش کی۔ اور دوسرے گھروں کے پیسے کون دے گا؟ سارا نے پوچھا۔ میرے پاس تو اتنا کام نہیں ہے، میں دوں گا، سارم نے کہا۔ اسے کام کے لیے تھوڑی رکھنا ہے، بس وہ تمہارے ساتھ رہے گی اور ایک عورت تمہارے ساتھ اور ہوگی تو تم ڈرو گی نہیں۔ پھر وہ ہے بھی قابل بھروسہ، وہ یہاں تمہارے ساتھ ہوگی تو میں اطمینان سے رہوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر میں خالہ سے بات کرتی ہوں، سارا نے کہا۔ خالہ سجو سے سارا نے کیا بات کرنا تھی، بات وہ پہلے ہی کر چکی تھی، اب تو صرف اس سے پوچھنا تھا کہ وہ کب دوسرے گھروں کا کام چھوڑ کر آئے گی۔ خالہ سجو خود بھی دوسرے گھروں کا کام چھوڑنا چاہتی تھی، اس نے ان گھروں میں بات کی تو ہوئی تھی لیکن ابھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھی، بس اسے ایک ہی راستہ چاہیے تھا اور ایک بہانہ چاہیے تھا کام چھوڑنے کا۔ سارا سے مشورہ کر کے خالہ سجو نے ایسا ہی کیا، کوئی ایمرجنسی نکال کر سارے گھروں کا کام چھوڑ دیا اور سارا کے پاس آ گئی۔ اب صرف پروین باجی کے گھر کا کام رہ گیا تھا۔ اس کا آسان حل یہ تھا کہ صبح سارم کے گھر ہوتے ہوئے وہ سارا کام کر لیتی تھی اور پھر سارم کے جاتے ہی وہ پروین باجی کے گھر سے سارا کے پاس آ جاتی تھی۔ خالہ سجو کے آ جانے سے سارم کو بہت اطمینان ہوا، سارا بھی اب اندر سے پرسکون تھی۔ ویسے اب گھر میں 2 ہفتوں سے مکمل سکون تھا۔ خالہ سجو کیا آئی، اپنے ساتھ سکون بھی لے آئی۔ اب وہ چھت کی دیوار پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اول تو سارا چھت پر جاتی ہی بہت کم تھی، جاتی بھی تھی تو اسے نظر نہیں آیا، نہ اس کے سر سے نادیدہ انداز میں کوئی پرندہ اڑ کر گیا اور نہ ہی سوتے ہوئے اس کے سینے کے اوپر کوئی بوجھ محسوس ہوا، نہ ہی پھر اس نے سارم کا روپ دھار کر سامنے آنے کی کوشش کی، گویا
ہر سو چین اور سکون تھا۔ خالہ سجو رات کو سارم کے گھر واپس آنے تک ٹھہرتی تھی۔ سارم کے گھر آنے کے بعد سارم خود گاڑی میں بٹھا کر خالہ کو چھوڑ آتا تھا۔ اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ گھر جلد از جلد پہنچ جائے۔ اگرچہ بعض اوقات گھر جانے میں تھوڑی دیر ہو جاتی تھی، لیکن وہ پرواہ نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنا کام جلدی ختم کر لیتا تھا اور فوراً سے گھر آ جاتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا گھر پہنچنا زیادہ ضروری ہے۔ پھر ایک بات اور بھی تھی، خالہ سجو کا داماد پنجاب چلا گیا تھا، ساتھ میں اپنے بیوی بچوں کو بھی لے گیا تھا۔ منڈی بہاولدین میں اس کا بڑا بھائی چھوٹا موٹا کاروبار کرتا تھا اور وہ اپنے کاروبار میں تھوڑی سی وسعت چاہتا تھا، تو اس نے خالہ کے داماد کو بھی بلا بھیجا، اس پیشکش کے ساتھ کہ فیکٹری سے جو ملتا ہے اس سے ڈبل دوں گا۔ پیشکش پر عمل کر کے اس کے داماد نے فوراً جانے کا فیصلہ کر لیا۔ خالہ سجو کی بیٹی اب تنہا نہیں تھی، لیکن خالہ سجو نے اسے سمجھایا کہ وہ اپنے